وادی اسلامک انسٹیٹیوٹ کے سامعین علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی معاشرے کے چند آداب کا ذکر آیت نمبر 53 سے 55 سورہ احزاب میں یہ ہے کہ جب کوئی کھانے کی دعوت دے تو جاؤ۔ دوسرا، جس وقت کھانا پک جائے اس کے بعد گھر میں داخل ہو، پہلے سے جا کر نہ بیٹھو۔ تیسرا یہ کہ کھا چکو تو واپس ہو جاؤ، باتوں میں نہ لگے رہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو، ایمان لے آئے ہو، لا تدخلوا، نہ داخل ہو، بیوت النبی، نبی کے گھروں میں، الا سوائے، ان یہ کہ یؤذن لکم، اجازت دی جائے تم کو، الی طعام، کھانا کھانے کے لیے، غیر ناظرین، انتظار کرتے نہ لگ جاؤ، انہ، اس کے پکنے کا، ولیکن، اور لیکن، اذا دعیتم، تم کو جب بلا لیا جائے، فادخلوا، تو داخل ہو جاؤ گھر میں، فَإِذَا طَعِمْتُمْ، پھر جب تم کھا چکو، فَانْتَشِرُوا، تو واپس ہو جاؤ، بکھر جاؤ، لوٹ جاؤ، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ، اور نہ مشغول ہو جاؤ، لِحَدِيثٍ، بات چیت کرنے میں۔ تو اس کے بارے میں دیکھیے یہاں 3 احکام آئے ہیں اور دعوت میں کھانے پینے کے متعلق، کہ پہلی بات یہ بتائی جا رہی ہے اور یہ احکام سب مسلمانوں کے لیے ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو واقعہ پیش آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت زینب کے نکاح کے ولیمے کے وقت یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، تو اس موقع کے لحاظ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کو مخاطب ہے، لیکن حکم عام ہے سب مسلمانوں کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا ذکر ہے بیوت النبی، لیکن سب کے لیے ہے کہ لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، تو کوئی مسلمان کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت جائے۔ کھانے کی دعوت دی جا رہی ہے تو جاؤ کھانا کھانے کے لیے، لیکن وقت سے پہلے مت جاؤ کہ انتظار کرنے لگ جائیں کہ پکانے، ابھی پکنے سے پہلے جا کے بیٹھ جا رہے، غیر ناظرین انہ، انتظار کرنے نہ لگ جاؤ اس کے پکنے کا۔ اس سے مراد یہی ہے کہ وقت سے پہلے نہیں جائیں گے، جب کھانے کا وقت ہو تبھی جائیں گے، اور جتنے لوگوں کو بلایا گیا ہے اتنے لوگ ہی جائیں گے، اور ساتھیوں کو نہیں لے جائیں گے۔ اور اس کے آگے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تم کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو بات کر لیتے مت بیٹھ جاؤ، اٹھو اور واپس ہو جاؤ۔ تو یہاں پر یہ حکم فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، تو تم جب کھا چکو تو نکل جاؤ اور باتیں کر لیتے ہوئے مشغول نہ ہو جاؤ۔ تو دیکھیے کہ یہ 3 باتیں ہو گئی، پہلے تو بلا بلائے نہیں جائیں گے، بلائے تو جا رہے، پہلی بات ہوئی بلانے سے جائیں گے، اور کب جائیں گے؟ کھانا پکنے کے بعد، اور انتظار میں نہ بیٹھے رہیں گے، اور جب کھا چکے تو پھر وہاں سے اٹھیں گے، ہٹ جائیں گے اور باتوں میں مشغول نہیں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نواز ہے، اس طرح ان کو روکنا نہیں چاہ رہے کہ یہاں پر بات کر لیتے مت بیٹھو، واپس چلے جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے سو طور طریقے سکھانے کے لیے شرماتے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ آیتوں کے ذریعے اس حکم کو نازل کر کے تمام مسلمانوں کے حق میں یہ بات لازم کر دی، اِنَّ ذَلِكُمْ، بے شک یہ تمہارے لیے، تمہاری یہ باتیں، کانا یوزی، تکلیف دیتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، فیستحی، وہ شرما رہے ہیں، منکم، تم سے، یعنی کہ کہنے سے شرما رہے ہیں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یستحیی، نہیں شرماتے ہیں، من الحق، حق بات کو کہنے سے اللہ رب العزت نہیں شرماتے ہیں، اس لیے احکام بتا دیے، اور آگے بتا رہے ہیں جب اندر جو ہے سو بلانے اور کھانے پینے اور جانے کا طریقہ تو بتا دیے، اب اگر خواتین اندر ہے تو پھر اب کیا کیا جائے گا؟ اب یہاں سے ہر بات کے ایک حدود قائم ہو گئی۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم کچھ سوال کرو ان سے، یعنی کچھ مانگنا ہو، کچھ برتن ہے، کوئی چیز ہے، کبھی آ رہے ہیں خالی وقت میں، دعوت کو بلایا، اندر جاؤ، کھاؤ، نکل جاؤ، اور اگر بغیر اس کے اپنے مقصد سے جا رہے ہیں تو پھر کیا کریں گے؟ باہر ہی سے پوچھ لیں گے اور لے کے نکل جائیں گے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم سوال کرو ان عورتوں سے، متعاً، کسی چیز کا، فَاسْأَلُوهُنَّ، تو تم ان سے سوال کرو، من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے۔ اب دیکھیے چہرے کا پردہ، ہاتھوں کا پردہ، پورا اس میں آ گیا، عورت پورا گھر کے اندر ہے، بیچ میں دروازے پہ پردہ ہے، اور مرد حضرات جو نامحرم ہے وہ باہر سے کوئی چیز مانگنا ہے تو باہر ٹھہر کے مانگ لینا کا مطلب ہے عورت پوری کی پوری پردے کے اندر ہو گئی، دونوں کے بیچ میں پورا پردہ حائل ہے، یہ ہے دوسرا طریقہ حجاب کا۔
ذالکم اطہرو، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا طریقہ ہے، لقلوبکم تمہارے دلوں کی، وقلوبہن اور ان عورتوں کے دلوں کی، تو دلوں کو پاک کرنے کا یہ طریقہ بتایا گیا ہے۔ تو دیکھیے پہلا طریقہ ہمیں بتا دیا گیا تھا پچھلی آیتوں میں ہم جو گزر چکا ہے کہ جو ہے سو گھروں میں عورتیں ٹک کر بیٹھی رہا کرے، ادھر ادھر نہیں پھرے اور گھر کی چار دیواری میں رہے۔ تو یہ پہلا حکم تھا کہ گھر کے باہر ہی نہ نکلے، یہ چار دیواری تمہارا پردہ ہے۔ اور دوسرا ہے یہاں پر کہ جو ہے سو اگر کوئی آئے بھی تو باہر کا باہر سامان لے کے جائیں گے، ٹھیک ہے، تو جو ہے سو یہ پوری طریقے سے ہو گیا پردہ۔ پھر بھی اگر باہر نکلنا ہو تو جو ہے سو برقع وغیرہ جو ہے سو پورا جسم ڈھانپ لے، اپنی جسم کی خوبصورتی، اپنے کپڑوں کی خوبصورتی، ساری خوبصورتی کو پوری طریقے سے چھپا لے اور جو ہے سو ایک پردے کا اہتمام کر لے اور نکلے۔ وما کانا، اور نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، ان تعوذوا کہ تم تکلیف دو، رسول اللہ اللہ کے رسول کو، تمہارے لیے بات درست نہیں ہے، ولا اور نہ ہی، ان تنکحوا کہ تم نکاح کرو، ازواجہ ان کی بیویوں سے، من بعدہ اس کے بعد، ابداً کبھی بھی۔ تو یہ حکم پہلے بھی آ چکا تھا، یہاں پھر سے دہرایا جا رہا ہے کہ نبی کی بیویوں سے اب آگے کوئی نکاح نہیں کر سکتے۔ اِنَّ ذَلِكُمْ یہ تمہارے لیے، کانا عند اللہ اللہ کے پاس، یہ باتیں تمہاری اللہ کے پاس عظیماً بہت بڑی ہے، بہت بڑے گناہ کا وجہ بن جائے گی۔ تبدو اگر تم ظاہر کر دو، شیئاً کسی چیز کو، اور تخفوہ یا چھپا لو اس کو، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ، کانا بکلی ہے تمام شیء چیزوں پر، علیمہ جاننے والا۔ پردے کا اصل مقصد یہی ہے کہ جو ہے سو بڑے سے بڑے گناہ سے بچا جائے اور سب کے اپنے اپنے حدود قائم ہو گئے۔ تو اب دلوں کی باتیں تو وہ تو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، اسی کے حساب سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب لیں گے۔ تقوی اصل ہو، پردے کا اصل مقصد ہے تقوی، پرہیزگاری، اللہ کی رضامندی۔ لا جناح علیہن نہیں ہے گناہ ان عورتوں پر، فی آبائہن ان کے باپوں کے بارے میں۔ اب اس آیت میں کہاں پردے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ صرف چہرہ اور ہتھیلیاں کھول سکتے، وہ اجازت والے حضرات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ولا ابنائہن اور نہ ہی ان کے بیٹوں کے بارے میں، ولا اخوانہن اور نہ ان کے بھائیوں کے بارے میں۔ بھائی کا مطلب ہے بھائی ہو یا بیٹے ہو، کون سے، اب سگے بیٹے، سوتیلے بیٹے، اسی طرح بھائی بھی سگے، سوتیلے، یہ بھائی یا رضاعی بھائی وغیرہ۔ ولا ابنائی اخوانہن اور اپنے بھائیوں کے بیٹوں سے یعنی بھانجوں سے بھی کوئی پردہ نہیں۔ ولا ابنائی اخواتہن اور نہ ہی اپنے بہنوں کے بیٹوں سے، ان سے بھی کوئی پردہ نہیں۔ دیکھیے بھائیوں سے مراد سگے بھائی ہی ہوتے ہیں، سگے سوتیلے یہی بھائی ہوتے ہیں یا رضاعی بھائی، اس کے علاوہ خالے چچیرے پھوپھیرے یہ بالکل بھی نہیں آتے اس میں۔ ولا نسائہن اور نہ ہی ان عورتوں سے، ان کی عورتوں سے یعنی کہ مسلمان عورتوں سے بھی کوئی پردہ نہیں ہے، ایک دوسرے سے مسلمان عورتوں کا، ان کے سامنے بھی وہی چہرہ ہتھیلیاں وغیرہ کھلا رکھیں گے۔ ولا ما ملکت ایمانہن اور نہ ہی ان کی باندیوں سے، جو باندیاں ہیں زر خرید ہمیشہ گھر ہی میں رہنے والی ہیں، ان کے سامنے بھی وہ آ جا سکتی ہیں۔ واتقین اللہ اور ڈرتے رہو۔ دیکھیے اصل مقصد ہے تقوی، تقوی اختیار کرنا اصل پردہ ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ، کان علی کل شیء شہیدہ، کانا ہے علی کلی ہر چیز پر، شیء شہیدہ ہر چیز پر گواہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ دیکھیے پردے کے بارے میں متفرق آیتیں آ چکی ہیں اور آگے بھی ایک دو اور آیتیں آ رہی ہیں، تو ان تمام آیتوں کا ایک جگہ کر کے پردے کے بارے میں ایک الگ سے آپ کو جو ہے سو بنا کر ڈال رہے ہوں، اس کے بارے میں پورا بیان الگ سے بھی ہے، اسے بھی ضرور سنیے۔ جزاک اللہ خیر۔